الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الذاریات، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 46 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 47 سے آغاز کر رہے ہیں، جس میں رب العالمین کی کمال حکمت اور کمال قدرت کا ذکر ہے۔ ذکر ہوتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم وسعت اور قدرت والے ہیں۔ یہاں پر اگر غور کیا جائے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بنیناہا لفظ کی۔ تو دیکھیں، بنیاد کسی چیز کی جب ڈالی جاتی ہے، ابتدا کی جاتی ہے، پہلی دفعہ بنایا جاتا ہے، تو ان کو عربی اصطلاح میں یوں پکارا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس آسمان کو بنایا بِأَيْدٍ، عید اردو اس کی ہاتھ ہے، اور یہاں پر بھی ڈیفینیٹلی ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آیات متشابہات ہیں، رب العالمین کے ہاتھ ہم نہ ازیوم کر سکتے ہیں نہ امیجن۔ اس کا تعارف ہے اللہ نور السماوات والارض، تو جہاں پر رب العالمین کے وجہ کا ذکر ہے، جہاں پر اس کے ہاتھوں کا ذکر ہے، وہاں پر اس کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے۔ لہٰذا ہم اس کا ترجمہ اس طرح سے کریں گے کہ آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور البتہ بے شک ہم ضرور قدرت اور وسعت والے ہیں۔ لفظ موسعون کی اگر ہم لغوی بحث کریں تو عام طور پر اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ ہم بڑی ہی وسعت رکھنے والے ہیں، یا ہم بہت قدرت رکھنے والے ہیں، قدرت والے ہیں۔ لیکن لغوی اعتبار سے اگر اس کا ترجمہ دیکھا جائے تو واسع ثلاثی مجرد ہے، جس سے اس میں فاعل واسعون آتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت مقامات پر ہے واللہ واسع علیم، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ بڑی وسعت والا ہے اور اللہ بہت جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اگر اس لفظ کو دیکھا جائے، موسع باب افعال سے اسم فاعل ہے، اور اس کے معنی یہ ہوں گے وسعت دینے والا۔ یعنی اس لحاظ سے اگر یہاں انا لموسعون کا مطلب پرکھا جائے تو ہوگا کہ ہم اس کائنات کو مسلسل وسعت بخش رہے ہیں، اسے وسیع سے وسیع تر کیے جا رہے ہیں۔ یعنی اس آسمان کو ہم نے بنایا اپنی قدرت سے، اور ہم اس کو توسیع دینے والے، ہم اس کو وسعت بخشنے والے، اور ہم بخشے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آج کی سائنس جو بات پروف کر رہی ہے، دیٹ از کہ سائنس کی مدد سے ہمیں بہت سی باتیں، بہت سی ایسی گلیکسیز ہیں جو کہ نئی نئی انسان کے سامنے آتی ہیں، انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ ریسنٹلی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی جس میں روز نیبولا جو ایک گلیکسی ہے اس کا ذکر تھا، تو میں قربان جاؤں سبحان اللہ، اللہ کی ذات پر، کہ کائنات پھر اس کے اندر موجود جو ہیں وہ پلینٹس مختلف قسم کے، وہ مل کے ایک گلیکسی بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے گلیکسیز اتنی کروڑ ہا گلیکسیز ہیں جن سے مل کے پھر کلسٹر، اور پھر ان کلسٹرز سے مل کے سپر کلسٹرز وغیرہ بنتے ہیں۔ اور یہ چیزیں آج سے تقریباً کہہ لیں 100 سال پہلے انسان کی نظروں میں ان میں سے بہت سی چیزیں تھیں جو پوشیدہ تھیں، بہت سی مزید 100 سال پیچھے چلے جائیں تو پوشیدہ تھی۔ یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان جس طرح سے علم کی بنا پر، اور وہی علم جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ پرکھے، قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے نشانیاں بنایا۔ اس قرآن میں بہت سی نشانیاں ذکر ہیں، اور اس قرآن میں بہت سی نشانیوں کا ذکر ہے جو کہ دکھائی دیتی ہیں صرف علم والوں کو، عقل والوں کو، غور و فکر کرنے والوں۔ تو انسان نے جس طرح درجہ بدرجہ ترقی کی غور و فکر کے میدان میں، تدبر کے میدان میں، علم کے میدان میں، تو کرتے کرتے انسان ہر آنے والے سال میں کوئی نئی چیز دریافت کرتا ہے، کوئی نئی چیز ڈسکور ہوتی ہے۔ خلائی لحاظ سے دیکھ لیں، زمینی اعتبار سے دیکھ لیں، بہت سے ایسے معدنیات ہیں جو زمین کے اندر پوشیدہ ہیں، نئی نئی دھاتیں ہیں جو اب سے پہلے نہیں تھی لیکن اب ان کو ڈسکور کیا جائے اور مختلف کام اس سے لائے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر اس لحاظ سے یہی مطلب کیا جائے گا کہ آج اگر دیکھا جائے تو اس چیز کی ترجمانی بھی ہوتی ہے کہ یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے،
یعنی ہر دم اس دنیا کو اگر دیکھا جائے تو نئی نئی کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں اور یہ کائنات مسلسل پھیلتی چلی جا رہی. اس حوالے سے اقبال کا ایک شعر ہے کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کن فیکون کا ظہور مسلسل جاری ہے، اور اسی مفہوم کو سورۃ الفاتر کی آیت میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. تو یہاں پر آسمان میں موجود چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ ہم ان کو وسعت دیے جا رہے ہیں. اور پھر اگلی آیات میں بالکل اسی طرح سے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے فرش کی مانند بچھا دیا، بس ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں. فَنِعْمَ، کیا ہی اچھا، کیا ہی بہترین ہم اس کو بچھونا بنانے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر شے کے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. جوڑوں کی تخلیق کا یہاں پر ذکر ہے، اور ہم اس ٹاپک کو اگر دیکھیں تو ہم نہیں جانتے کہ کس پہلو پر یہاں نصیحت کا سامان، یعنی ہم کس چیز کے جوڑے کی بات کریں کہ اس جوڑے کا ذکر ہے. حالانکہ اس پوری کائنات کے نظام کو دیکھ لیں، حیوان کو دیکھ لیں، ہم انسان ہیں، ہر زیرو چیز، ایون کہ ہم پودوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی کہ ان کے اندر بھی جو سیڈز ہیں وہ نر اور مادہ ہوتے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، کس وجہ سے؟ نر اور مادہ کی وجہ سے، جوڑوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیا جائے کہ یہاں ہر شے کے جوڑے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز کا پیئر موجود ہے کائنات میں. ٹھیک ہے، وحدہ لا شریک لہ، صرف اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز دیکھ لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیئرز بنائے ہیں. تو اس حوالے سے اگر قیامت کو یاد کر لیا جائے، اگر آخرت کو یاد کر لیا جائے تو دنیا سے بلونگ کیا کرتا ہے؟ یعنی دنیا اگر ایک ہے تو اس کا سیکنڈ جو ملا کے یہ پیئر بنتا ہے وہ آخرہ ہے. یعنی یہاں پر جو نصیحت، جو تدبر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ نے کائنات اور اس کی وسعتوں کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ذکر کیا کہ میں نے ہر چیز کو پیئرز کی فارم میں بنایا. لہٰذا اگر اس دنیا میں تم ہو تو یہ دنیا فانی ہے، اور آخرت کا دن حقیقی ہے، اور وہ دن آنے والا ہے. اس دن کی تمہیں تیاری کرنی ہے، اور اس تیاری کے لیے ذکر ہوا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، تو دوڑو اللہ کی طرف، یقیناً میں تم لوگوں کے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. اگر اللہ کا پیغام تم تک پہنچ گیا اور میری باتیں تمہاری سمجھ میں آ گئی ہیں تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو. ممکن ہے کہ موت کا وقت ابھی کے ابھی آیا، ممکن ہے کہ قیامت ابھی کے ابھی آئی، تو اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب تمہارے پاس کوئی رجوع کی صورت نہ ہو، کوئی واپسی کا رستہ نہ ہو، اور تم یا لیتنی قدمت لحیاتی پکارتے اٹھو کہ ہائے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ تیار کر رکھا ہوتا، کچھ آگے نیک اعمال بیج رکھے ہوتے جو آج میرے کام آتے. تو اس وقت کے آنے سے پہلے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف تم بھاگو، یعنی اپنی محنت اور اپنی کوشش رب العالمین کو پانے کی تم جاری رکھو. اور جس کا ذکر ابھی میں نے گزشتہ آیت میں کیا کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، تو اس کا ذکر اس آیت میں آ رہا، آیت نمبر 51 میں، کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ہوتا آیا ہے کہ نہیں آیا تھا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے. اتواصوا بھی، کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے تھے اس کی؟ بل ہم قوم ضالون، بلکہ یہ ہیں ہی سرکشی لوگ، یہ ہیں ہی سرکش. اب یہاں پر جو غور طلب بات ہے وہ یہ اتواصوا بھی، سب سے پہلے بات ہوا کہ ان سے بات ہوئی کہ ان سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے
آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان کو بھی یہی کہا جاتا رہا ہے. ان کو کہنے والے بھی تھے کہ یہ رسول ساحر ہیں یا مجنون ہیں علیہ اعوذ باللہ. اگر ہم دیکھیں قوم لوط کو تو وہ کس طرح سے بے باک تھی اپنے گناہوں پر، کہ بعض تو قوموں کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ اپنے نبیوں کو کہتی تھی کہ یا ہم تمہیں سنسار کریں یا ہم تمہارا کوئی سامان کریں، تم ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو. یا بہت سی ایسی بے باک قومیں تھیں کہ اگر ہم قوم موسیٰ کو دیکھیں کہ وہ فرعون اور جو قبطی ہیں وہ کیا کہتے تھے، یہ تو ساحر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیں تو ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے وہ تمام کی تمام قومیں اسی طرح ہٹ درم اور سرکش قوم تھے. وہ تمام اقوام حد سے گزر گئے ہوئے تھے. اور اتواصو بھی کیا ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کی، یعنی مراد کیا ہے کہ کیا یہ جو لوگ آپس میں ہیں، یعنی آپ اس سے پہلے آج سے صدیوں پہلے جو قومیں گزر گئیں وہ بھی اپنے پیغمبروں کو یہی کہتے تھے. این وہی باتیں قریش مکہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہر نسل دوسری نسل کو یہ باتیں وصیت کر کے بتا جاتی ہے. بلکہ یہ ہی گمراہ لوگ ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو پیغمبروں کے خلاف ہیں تو ان کا تمام کا خاتمہ جو ہے وہ ایک لفظ کے ساتھ کیا گیا، طاغون. یہ تمام کے تمام سرکش ہیں. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں. یعنی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی مخالفت میں یہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ کبھی آپ کو شاعر، کبھی ساحر یعنی جادوگر، کبھی مجنون، کبھی معلم یعنی سکھایا ہوا، یعنی اس پرسن کو فلاں پرسن نے سکھایا ہے علیہ اعوذ باللہ، یعنی وہ فلاں اجمی ہے جو آ کر ان کو باتیں سکھاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آئی ہے. اس طرح کے یہ الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی دعوت سے مسلسل منہ پھیر رہے ہیں تو اب آپ بھی اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے. آپ محکم دلائل کے ساتھ ان پر اتمام حجت کر چکے ہیں. اگر یہ لوگ راہ راست پر نہ آئے تو اس کی جواب دہی اب آپ سے نہیں ہوگی. لہٰذا آپ انہیں چھوڑ کر ان لوگوں کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں جو آپ کی بات کو سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں. وذکر، اور نصیحت کیجئے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ تذکیر کرتے رہیے، آپ سمجھاتے رہیے، کیونکہ یہ سمجھانا اہل ایمان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اب یہاں پر جو بہت اہم بات ہے اس کا ذکر ہے. سب سے پہلی آیت نمبر 54 میں کیا ذکر ہوا؟ ان سے منہ پھیر لیجئے. کن کا ذکر تھا؟ سرکش لوگوں کا، کہ اگر یہ تذکیر ان کو فائدہ نہیں دے رہی، نہ وہ فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو کوئی ان میں خیر کا پہلو نہیں مل رہا، یعنی وہ ایمان قبول نہیں کر رہے، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے، آپ اگر ان کو تذکیر نہیں کرتے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں، لیکن یہ نصیحت کرنا اہل ایمان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. آپ سے قرآن سن سن کر اہل ایمان کے ایمان میں برابر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ بات بہت اہم ہے. آج ہمارے دور میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جو آیت نمبر 54 ہے اس کے مطابق، آیت نمبر 53 کے مطابق اگر ہم دیکھیں نا، آیت نمبر 54 کو بھی دیکھیں، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ. آیت نمبر 53 میں ان کے احوال کا ذکر ہوا اور 54 میں ہوا کہ آپ ان سے رخ پھیر لیں، آپ پر کوئی. اس آیت پہ ہم بہت جلدی آتے ہیں، یعنی ہمارا اپنا طرز عمل یہ ہے کہ ہم نے کسی سے دستبردار ہونا ہے، ہم نے کسی کو ایک دفعہ کہنا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ دلیلوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑا کہا، یا ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بس دیٹس آل، اب میں اس کی اصلاح نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی. ہم اس پہ بہت جلدی آتے ہیں. یعنی آیت نمبر 54 کی اگر یہ حکم دیکھیں نا تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ تو بڑا آسان ہے، ہاں صحیح ہے، وہ فلاں یہ اس آیت سے مجھے پتہ لگا وہ فلاں میری بات نہیں نہ مانتا، ٹھیک ہے میں اس سے منہ پھیر لوں، اس کو کون سا سمجھ آنی ہے یا سم تھنگ. نہیں، اللہ کے نبی کو ایسے نہج پہ، ایسے پوائنٹ پہ یہ حکم ملا کہ جب وہ سرکشی میں حد تک آگے بڑھ چکے تھے اور وہ اہل ایمان نہیں تھے، اور پھر حکم ہوتا ہے اہل ایمان کو نصیحت کرتے رہو، کہ بار بار کا نصیحت کرنا ضرور فائدہ دیتا ہے. اب یہاں پر جو ذکر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، دیٹ از کی تبلیغ.
کہ جو بات اچھی پتہ لگی ہے وہ اگلے بندے کو سکھائیں اور اپنے لہجے کو دھیما رکھیں اور اپنی تبلیغ کے انداز میں خوبی اپنائیں، اچھے تبلیغی انداز سے، اور اسپیشلی یہ کہ عمل کر کے دکھائیں۔ تو آپ کسی پرسن کو کہتے ہیں کوئی بھی اچھی بات تو وہ ضرور اس کو پک کرتا ہے۔ تو نصیحت اور تبلیغ کا تعلق دین کے ساتھ بہت گہرا ہے، یعنی ہمیں کچھ بھی اچھا معلوم ہے اور کوئی سامنے والا کچھ برا کر رہا ہے اس کو ہم نے اچھے پہ لانا ہے، تو ہماری پوری ذمہ داری کہ ہم اسے سکھائیں اور سمجھائیں، ریدر دین کہ ہم وہ والی روش اپنائیں کہ جو کہہ لیں کہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نصیحت کا ذکر آیا، یہاں پر سمجھانے کا ذکر آیا، اور یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے تبلیغ اعتبار سے، نصابی کتب میں بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ نصیحت کرتے رہو، نصیحت کرنا بہت فائدہ دیتا ہے۔ تو آپ کسی کو بہت پیار سے ایک بات سمجھائیں تو یقیناً یہ بات ایک دن وہ اپنے پلے سے باندھ لے گا۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اگلی آیت میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں عبادت کیا ہے، ہم اس آیت کو بہت غلط طرح سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کس طرح سے؟ ہاں اچھی بات ہے کہ کسی کو نماز کی تلقین کرنا، کسی کو زکوٰۃ کی تلقین کرنا، حج کی تلقین کرنا، اور اس کو کہنا کہ دیکھو قرآن پاک میں ہے کہ ہم تو پیدا اس لیے کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو ہم نے عبادت کو محض کچھ پرفارمنسز سمجھ لیا کہ کچھ پرفارمنس ہوگی، ہم سجدہ زمین پہ کریں گے، رکوع کریں گے 5 ٹائمز، ہم مسجد میں جائیں گے تو دیٹ وڈ بی انف، ٹھیک ہے، یا ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال لیں گے تو دیٹ وڈ بی انف، یا ہم ہر سال روزے رکھ لیں گے تو دیٹ وڈ بی انف۔ نتھنگ، بالکل بھی نہیں، نو نیور۔ اس کی ریزن کیا ہے بتاتی ہوں۔ عبادت عبد سے نکلا ہے، ماخوذ ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ اگر لغوی معنی دیکھیں نا تو اس میں بہت وسعت ہے۔ کہہ لیں کہ کسی کو وحدہ لا شریک، بزرگ و برتر، خالق، مالک، رازق سمجھتے ہوئے، تمام اختیار کل اس کے لیے مانتے ہوئے، خود کو اس کے سامنے بے بس تصور کرنا، اور اپنے تمام تر اختیارات کو سمجھنا کہ مجھے اختیار نہیں ہے، میرے مالک کی رضا ہے۔ یہ تمام کی تمام جو تصورات ہیں یہ عبادت سے جڑتے ہیں، یعنی اپنے تمام تر اختیارات سے دستبردار ہونا کہ مالک تیری رضا ہے، تیرا حکم ہے تو میں یہ کروں گا، تیری رضا ہے تو میں یہ ایسا فعل کروں گا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یعنی انتہائی عاجزی کا ایک مسنون طریقہ عبادت کہلاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ زندگی کے ہر لمحے ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آج ہی کی بات ہے کہ میں گزر رہی تھی رستے سے، تو ایک بہت ہی بوڑھا ایک شخص تھا، اور وہ گنے کو چھیل رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کی ریڑھی پہ کچھ تھوڑے سے گنے پڑے ہوئے تھے جن کو وہ چھیل رہا تھا کہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ پورا دن ان کو بیچے گا اور اس کے پاس کتنی کمائی آ جائے گی دن کی، 500، 600، 1000۔ یہ کوئی پیسے ہیں؟ یہ کوئی کمائی ہے جو وہ کر رہا ہے؟ یعنی یہ انف نہیں ہے ایک آج کے مہنگائی والے دور میں گزرنے کے، اپنا گزارا کرنے کے لیے، لیکن وہ یہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ حلال ہے، اور حلال میں برکت ہے، حلال میں سکون ہے۔ وہ چاہے تو وہ کہیں پر کوئی غلط کام کر کے اس سے کئی زیادہ منافع لے سکتا ہے، وہ چاہے تو رشوت اور سود کا بازار گرم کر سکتا ہے، وہ چاہے تو کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال سکتا تھا، لیکن اس بڑھاپے میں کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جو چیز اس کو وہ گنے چھیلنے پر آمادہ کر رہی تھی، وہ یہی عبادت کا تصور تھا جو اس کے لیے تھا، جو اس شخص کے ذہن میں خاص تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی کی کوئی بھی چیز پرفارم کر رہے ہیں تو اس کا تعلق ہماری عبدیت سے ہی ہے۔ ہم نے اظہار کرنا ہے اپنے عبد ہونے کا، اور اپنے اظہار کرنا ہے اس رب العالمین کے خالق ہونے کا، صحیح ہے نا؟ یعنی ہم زندگی کے ہر موقع پر، ہر لمحے، ہم ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں، ہم ان کے حقوق، ہم انسان ہونے کے ناطے انسانوں کے حقوق، ہم امپلائی ہیں تو ہمارے بوس کے کیا ہم پر حقوق ہیں، ہم بوس ہیں تو امپلائیز کے ہم پہ کیا حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہم زندگی کے ایچ اینڈ ایوری سٹیپ میں محتاج ہیں رب العالمین کی گائیڈ لائن کے۔ اور اس وقت میں اس شخص کو دیکھتے یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ اکبر، اللہ تو نہاں ہے ہم سے، لیکن تو نے جو رولز دیے ہیں یقیناً وہ معاشرے کی بقا کے لیے ہیں، یقیناً جو پابندیاں میں اسلام کے اندر رہتے ہوئے کرتی ہوں وہ میری اپنی فلاح کے لیے ہیں، جسمانی فلاح، روحانی فلاح، نفسیاتی فلاح۔
ایون دو کہ اس دنیا کے بعد آخرت کی فلاح۔ تو رب العالمین نے جو بھی رولز دیے ہیں، جو بھی رب العالمین کی طرف سے احکامات ہیں، وہ میری اپنی بہتری کے لیے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے، اور زندگی کے ہر پہلو میں۔ میں تو اکثر کہا کرتی ہوں کہ میرا دین وہ پیارا دین ہے کہ جس میں رب العالمین نے بیت الخلاء میں جانے کے بھی بتا دیے طور طریقے کہ اس طرح جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائیڈ کیا، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ یعنی حکمرانی سطح سے لے کر بڑی سے بڑی ایوانوں سے لے کر نیچے زندگی، نجی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات تک دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہر چیز میں آج پروو ہو رہا ہے کہ جو چیز سنت ہے، جو چیز احکامات سے شامل ہے جو رب العالمین کے ہیں، وہ بہتر، وہ آج ثابت ہو رہی ہے۔ ہمیں کہا گیا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، آج پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مقتا، وہ برا راستہ ہے، وہ برا ذریعہ ہے، آپ اس رستے پہ بھی نہ چلو۔ آج ایڈز والی بیماری اور اس سمیت دیگر بہت سی ایسی جینز سے دوسری جگہ پر جو منتقل ہو رہی ہیں، وہ بیماری اسی فحاشی سے ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا انسان رب العالمین نے وبالوالدین احسانہ کہا، ٹھیک ہے، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم سمجھتے ہیں اسلام ہے تو پابندی ہے، نہیں، اسلام ہے تو بہتری ہے۔ تو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ عام مفہوم کنکلوڈ کرتی ہوں کہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی ابدیت کا اظہار ہر لمحے کرتے رہیں، زندگی کے ہر سٹیپ میں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کچھ پرفارمنسز ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، دیٹ وڈ بی انف، نہیں، ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو وہ ہمارا عبادت شمار ہو سکتا ہے۔ ایون کہ الطہارۃ شطر الایمان، ہم صفائی بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں تو نیت کریں دل کی صفائی کی، ہم اپنے دل کو بھی صاف کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے نفس کو بھی پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے حکم بھی آ گیا احادیث میں، ٹھیک ہے، اس کے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ حکم آ گیا۔ تو ہم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کو جٹلائیں گے جو دین نے ہمیں دی ہے؟ سب سے بڑھ کے یہ کہ شعور زندگی اس دین نے دیا، تو زندگی کے ہر پہلو میں عبادت کا جو عنصر ہے وہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے ما ارید منہم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، وما ارید ان یطعمون، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں پلائیں، اللہ اکبر کبیرہ، یقیناً اللہ ہی سب کو رزق دینے والا، قوت والا، زبردست ہے۔ یعنی یعبدون میں جو فائدے ہیں وہ عبد کو ہیں، ٹھیک ہے، لیعبدون میں فائدے عبد کو ہیں۔ رب العالمین فرما رہا ہے میں تو رازق ہوں، مجھے تو چاہیے ہی کچھ نہیں، دینے والا تو میں ہوں، ذو القوہ تو میں ہوں، المتین تو میں ہوں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، بس ان ظالموں کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، سو یہ مجھ سے جلدی نہ مچائیں۔ یعنی یہاں پر جو ذکر ہوا نا، ذنوب، ایسے ڈھول کو کہتے ہیں، ایسے ایک برتن کو کہتے ہیں ڈھول کو، جو پانی وغیرہ سے لبالب بھرا ہو۔ مراد یہ ہے کہ زمانہ ماضی میں عذاب کا شکار ہونے والی اقوام کی طرح ان کفار اور مشرکین کی بدعمالیوں کا ڈول بھی ایسے ہی بھر چکا ہے، اور یہ ڈول اب کسی وقت بھی کھینچا جا سکتا ہے، لہٰذا فوری طور پر ان کی پکڑ نہیں بھی ہو رہی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن سے کہ جس دن کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔